السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خوش و خرم اور خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اسباق کو بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ ہمارے اسباق کا الحمدللہ یہ سلسلہ مقدمے کو تو عبور کر چکا ہے۔ اب آگے جا کر ہم نے قوانین شروع کرنے۔ قانون یہ کہتے کس کو ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور قانون میں کیا ہوتا ہے؟ قانون یہ کسی قاعدے، کسی ضابطے یا کسی حکم کو، یا آپ یہ کہہ دیں کوئی بھی قاعدہ، کوئی بھی ضابطہ، اس کو قانون بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کو بندہ عبور نہ کر سکے، جیسے ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو توڑتے ہیں تو آپ سزا کے اور قید و بند کے اور جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اسی طرح صرف کی یہ قوانین ہے۔ اگر آپ ان قوانین کو عبور کریں گے، ان کی پاسداری نہیں کریں گے تو آپ سزا کے اور عقوبت کے تو مستحق نہیں ہو سکتے، لیکن خیر آپ گناہ والا کام کر بیٹھتے ہیں۔ تو قانون یہ مسطرۃ الکتاب اس کے معنی آتے ہیں، یعنی کتاب کا پیمانہ، کتاب کا فٹا، کتاب کا اسکیل، یعنی اس کو آپ نے بالکل سیدھا کھینچنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو کسی قسم کی مزید کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ قانون سے ہٹ کر چلیں۔ پھر قانون کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک قانون کا حکم ہوتا ہے، پھر حکم یہ دو قسم پر ہوتا ہے، کبھی حکم وجوبی ہوتا ہے، کبھی حکم جوازی ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر شرطیں بھی ہوتی ہیں، کبھی شرط وجوبی ہوتی ہے، کبھی شرط تو خیر وجوبی نہیں ہو سکتی، شرط کبھی وجودی ہوتی ہے اور کبھی عدمی ہوتی ہے۔ پھر اس کی اتفاقی مثالیں ہوتی ہیں اور احترازی مثالیں ہوتی ہیں۔ تو قانون اگر وجوبی ہو تو اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اگر جوازی ہوتا ہے تو اس پر 2 طریقوں سے، 3 طریقوں سے یا 4 طریقوں سے، جس طرح کا وہ جوازی ہو اس کے مطابق اس پر عمل کرنا کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کی شرطیں ہوتی ہے، یعنی اگر شرط پائی جائے گی تو حکم بھی پایا جائے گا، اور اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ پھر یہ شرط اگر وجودی ہو تو اس کا پایا جانا ضروری ہے، اور اگر شرط عدمی ہو تو اس کا نہ پایا جانا ضروری ہے۔ پھر قانون کے اندر جو اتفاقی مثال ہوتی ہے وہ شرط کے مطابق ہوتی ہے، اور جو احترازی مثال ہوتی ہے وہ شرط کے مخالف ہوتی ہے۔ تو قانون 4 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ قانون کے اندر حکم ہوتا ہے، شرطیں ہوتی ہے یا شرط ہوتی ہے، احترازی مثال ہوتی ہے اس میں، اور اتفاقی مثال ہوتی ہے۔ تو آج سے ہم قوانین کا آغاز کرتے ہیں۔ قانون کو آپ نے سمجھا، اب ہم آپ کو پہلا اور دوسرا قانون بلیک بورڈ سے پڑھانے والے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور ایک بھی سبق آپ نے مس نہیں کرنا۔ میں آپ کے سامنے جو اسباق رکھتا ہوں وہ کوئی فضول، کوئی زائد بات میری طرف سے نہیں ہوتی۔ آپ نے شروع سے لے کے آخر تک آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے ویڈیو کو بیچ میں سے سکپ کر دیا۔ اگر آپ سکپ کر دیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، پھر تو نہ دیکھنا بہتر ہے۔ تو ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے آخر تک واچ کریں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں بلیک بورڈ کی طرف۔ اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگتے ہیں تو آپ نے لائک کا بٹن بھی دبانا ہے اور ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی اس مشکل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم قوانین کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جن قوانین کا ہم ذکر کریں گے وہ ثلاثی مجرد کے قوانین ہوں گے، ثلاثی مجرد کے قوانین۔ پھر اس کے بعد ثلاثی مزید فی کے قوانین ہم ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم مثال کے قوانین ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد آگے اجوف کے قوانین ذکر کریں گے۔ یعنی آپ نے جو 7 اقسام پڑھی ہے
ان 7 اقسام یعنی تمام کے قوانین ہم نے ذکر کرنے. تو سب سے پہلے ہم نے ثلاثی مجرد کے قوانین ذکر کرنے. تو میرے محترم ساتھیوں، ثلاثی مجرد کا پہلا قانون، اس قانون کا نام ہوتا ہے ضربنا نمبر 1 کا قانون. ضربنا نمبر 1 اس قانون کا نام ہے. پھر قانون کے اندر حکم ہوتا ہے، قانون کے اندر شرط ہوتی ہے. اگر اس کا ایک حکم ہے تو آپ نے ادھر لکھنا ہے 1، اگر اس کی ایک شرط ہے تو آپ نے یہاں لکھنا ہے 1، اگر 2 شرطیں ہیں تو آپ نے لکھنا ہے 2، اور اگر 3 شرطیں تو آپ نے لکھنا ہے 3. یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے ثلاثی مجرد، اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے قانون نمبر 1. چونکہ ہم پہلا قانون پڑھ لیں تو آپ نے 1 لکھنا ہے. تو ہم ضربنا کا پہلا قانون پڑھ لیں. اس قانون کے لیے ایک حکم اور ایک شرط ہے. حکم ہم پڑھ لیتے ہیں. حکم ہم لکھ لیتے ہیں تانیث کی 2 علامتوں میں سے ایک کو حذف کرنا واجب ہے. تانیث کا مطلب ہوتا ہے مؤنث کی. مؤنث کی جب 2 علامتیں آ جائے تو ان میں سے ایک کو حذف کرنا واجب ہے. یعنی مؤنث کی جب 2 نشانیاں آ جائے، 2 علامتیں آ جائے کسی صیغے میں، تو اس میں آپ نے ایک نشانی کو یا ایک علامت کو آپ نے حذف کرنا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے. شرط یہ ہے کہ فعل میں مطلقاً اور اسم میں دونوں علامتیں ایک جیسی ہوں. شرط یہ ہے کہ یہ جو 2 علامتیں آپ نے پڑھا کہ تانیث کی 2 علامتوں میں سے ایک کو حذف کرنا واجب ہے، فعل میں یہ علامتیں مطلقاً ہو، یعنی چاہے ایک جیسی ہو یا نہ ہو، اور اسم میں یہ دونوں علامتیں ایک جیسی ہو. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اس کی ہم احترازی مثال لکھتے ہیں. احترازی مثال. احترازی مثال یہ شرط کے مخالف ہوتی ہے. ضربت. ضربت یہ احترازی مثال کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں تانیث کی 2 علامتیں نہیں ہے بلکہ ایک علامت اس میں مؤنث کی ہے. یہ جو تا، اس میں ایک علامت مؤنث کی ہے، تو اس وجہ سے یہ احترازی مثال بن گئی. اس میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا. اتفاقی مثال ہم فعل کی لکھتے ہیں. اتفاقی مثال فعل کی. ضربنا. اب آپ یہ کہیں گے اس میں تانیث کی 2 علامتیں کہاں سے؟ تو یہ ضربنا اصل میں ضربتنا تھا. ضربتنا، کیونکہ ضربنا کو بنایا گیا ہے ضربت صیغہ واحد مؤنث غائب سے. اس کے آخر میں نون جمع مؤنث لگا، تو یہ نون بھی مؤنث کی علامت اور تھا بھی مؤنث کی علامت. تو تانیث کی 2 علامتیں آ گئی، اور فعل میں یہ علامتیں چاہے ایک جیسی ہو یا نہ ہو، آپ نے ان علامات میں سے ایک علامت کو حذف کرنا ہے. تو جب ہم نے یہ پہلی والی علامت تا کو حذف کر دیا، کیونکہ اس کی ضرورت ہمیں باقی نہیں رہی، یہ جمع کا صیغہ ہے تو نون جمع کے اوپر بھی دلالت کر رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو باقی رکھا، تو ضربنا بن گیا. اب یہ ضربنا سے ضربنا کیسے بنا؟ اس کے لیے آپ ضربنا کا دوسرا قانون پڑھیں گے. اب ہم چونکہ پہلا قانون پڑھ لیں تو اس وجہ سے ہم نے آپ کو پہلے قانون کی بات بتائی ہے. یہ جو با کی حرکت ہے یہ کیسے سکون میں بدلی، اس کے لیے آپ پڑھیں گے ضربنا کا دوسرا قانون. تو امید ہے کہ آپ کو یہ فعل کی مثال سمجھ آئی ہوگی. ضربنا
یہ اصل میں ضربت نہ تھا، تانیث کی اس میں دو علامتیں تھیں، تا اور نون، ان میں سے ایک علامت تا کو حذف کر دیا گیا۔ یہ اتفاقی مثال فعل کی تھی۔ اب ہم لکھتے ہیں اتفاقی مثال اسم کی، ضاربات۔ ضاربات، آپ کہیں گے اس میں تانیث کی علامت کہاں ہے؟ تو یہ ضاربات اصل میں تھا ضاربتات، اور ضاربتات اس کو بنایا گیا ہے ضاربتن سے، اس کو بنایا گیا ہے ضاربتن سے۔ تو دیکھیں اس میں ضاربتاتن میں تانیث کی دو علامتیں تھیں، یہ والی تھا اور یہ جو تا آ رہی ہے یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ اور اسم کے لیے آپ نے شرط پڑھی، شرط یہ ہے کہ فعل میں مطلقاً ہو اور اسم میں یہ دونوں علامتیں ایک جیسی ہو۔ تو دیکھو دونوں علامت تا ہے اور دونوں تائیں ایک جیسی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ضربنا کا پہلا قانون جاری ہوا، اور ضربنا کے پہلے قانون کی وجہ سے یہ والی تا گر گئی ہے، یہ جو پہلی والی تا ہے یہ گر گئی ہے، کیونکہ وہ قانون کیا کہتے ہیں؟ تانیث کی دو علامتوں میں سے ایک علامت کو حذف کرنا واجب ہے۔ ہم نے یہ جو تائے مفردہ تھی اس کو گرا دیا، اور یہ جو تائے جمع مؤنث سالم ہے اس کو ہم نے باقی رکھا، تو ضاربتاتن سے ضارباتن بنا۔ اس کی یہ اتفاقی مثال تھی۔ احترازی مثال ضربیاتن، آپ دیکھیں ضربیاتن اس کو بنایا گیا ہے ضربا سے، یہ جو آخر میں الف مقصورہ آ رہے ہیں، یہ جو جس کڑا زبر اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، یہ جو آ رہے ہیں یہ تانیث کی علامت ہے، اور یہ تا بھی تانیث کی علامت ہے، لیکن ان میں سے دیکھو تانیث کی کوئی علامت حذف نہیں ہوئی۔ کیوں حذف نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ تانیث کی دو علامتیں ایک جیسی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر تانیث کی دو علامتوں میں سے کوئی بھی علامت حذف نہیں ہوئی، کیونکہ اسم میں دونوں علامتوں کا ایک جیسے ہونا ضروری ہے۔ آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اس بات کو آپ نے خوب غور سے اور ذہن میں اس کو آپ نے بٹھانا ہے۔ جمع مؤنث غائب کے جتنے صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب کس کے؟ فعل ماضی، فعل ماضی چاہے معلوم ہو یا مجہول ہو، جمع مؤنث غائب کے جتنے صیغے ہیں تمام صیغوں کے اندر ضربنا کا پہلا قانون جاری ہوگا۔ جمع مؤنث غائب کے جتنے صیغے ہیں فعل ماضی معلوم اور مجہول کے، تمام صیغوں کے اندر ضربنا کا پہلا قانون جاری ہو چکا ہوتا ہے، اور کیسے ہوا ہوتا ہے اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا تھا ضربنا کے صیغے میں، جب ہم نے اس کو اتفاقی مثال بنایا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اسم فاعل اور اسم مفعول کے جمع مؤنث سالم کے جتنے صیغے ہیں تمام صیغوں میں ضربنا نمبر 1 کا قانون جاری ہو چکا ہوتا ہے، تمام صیغوں میں ضربنا نمبر 1 کا قانون جاری ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے ضاربتاتن یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، مضروباتن یہ جمع مؤنث سالم اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ ان تمام صیغوں میں ضربنا نمبر 1 کا قانون چاہے منصورات، مفتوحات، مکرمات، مکرمات، جتنے صیغے چاہے مجرد سے ہو، مزید سے ہو، ناقص کے صیغے ہو، اجوف کے ہو، لفیف کے ہو، محموس کے ہو، مضاف کے ہو، تمام صیغوں میں ضربنا نمبر 1 کا قانون جاری ہو چکا ہوتا ہے۔ ان باتوں کو آپ اپنے پاس نوٹ کریں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، ہم آپ کو بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے ثلاثی مجرد کا پہلا قانون یا پہلے قاعدے کا ذکر آپ کے سامنے ہوا۔ امید ہے آج کے سبق کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا سبق اچھا لگے تو آپ نے ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے اور لائک کے بٹن سے ہمیں اطلاع دینی ہے۔ امید ہے کہ ہمارے اسباق سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے اور ہر سبق کو غور سے سنیے، انشاءاللہ آپ صرف کے ماہر عالم دین بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔